مسلمانوں کے لیے مکہ میں وہ گھر بہت خاص تھا کیونکہ اس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ ہجرت کے بعد سے یہ گھر ایک عقیل بن ابی طالب کے بعد دوسرے محمد بن یوسف الثقفی خاندان کی ملکیت میں چلا آ رہا تھا۔ سن 788 عیسوی میں خیزران حج پر گئیں تو انہوں نے اسے خرید لیا۔ مکہ میں حج ہی کے موقع پر عباسی خلیفہ المہدی نے انہیں غلاموں کے ایک تاجر سے خریدا تھا اور بعد میں اپنی ملکہ بنایا تھا۔ ٹورنٹو یونیورسٹی کے استاد آدم علی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اس گھر میں خیزران نے چھوٹی سی مسجد بنوائی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کو زیارت کا مقام بنایا۔ 20ویں صدی کے وسط میں اسے 2 منزلہ لائبریری میں بدل دیا گیا۔ اب یہ مسجد حرام کے پاس ہی واقع ہے۔ اس سے پہلے خیزران نے المہدی سے تحفے میں ملے دارالارقم کے ڈھانچے کو برقرار رکھتے ہوئے اسے بھی مسجد میں تبدیل کروایا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اسلام کی ابتدا میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین دیتے اور ابتدائی مسلمان خفیہ نماز پڑھتے تھے۔ دوسرے عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے یہ گھر خرید کر اپنے بیٹے المہدی کو دیا تھا۔ انہوں نے اسے اپنی بیوی خیزران کو تحفہ میں دے دیا، جس سے منسوب ہو کر یہ مکان دارالخیزران کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ مقام اب مسجد حرام کا حصہ ہے اور باب دارالارقم کے پاس ہے۔ اب لوٹتے ہیں خیزران کی جانب۔ تاریخ کوکن میں مومن محی الدین لکھتے ہیں کہ بانس، جسے عربی زبان میں خیزران کہتے ہیں، نزاکت، حسن اور قامت محبوب کا معیار پایا تھا۔ بغداد کے عشرت قدوں میں نازک اندام حسیناؤں کو خیزران سے تشبیہ دی جاتی تھی اور یہی نام مہذب سوسائٹی کی خواتین میں بھی مقبول تھا، لیکن نبیہ ایبٹ اپنی کتاب 2 Queens of بغداد مدر اینڈ وائف آف ہارون رشید میں لکھتی ہے کہ خیزران نے اپنی کامیابی کے لیے شاید ہی کبھی خوبصورتی پر انحصار کیا ہو۔ وہ ذہین تھیں، آزادانہ طور پر شاعری کا حوالہ دیتی تھیں اور معروف علماء سے قرآن، حدیث اور قانون کا مطالعہ کرتی تھیں۔ مراکشی ماہر سماجیات فاطمہ مرنیسی اپنی کتاب اسلام فار گٹن کوئنز، اسلام کی بھولی ہوئی ملکائیں میں لکھتی ہیں کہ حرم کی لونڈیاں، جنہیں جاریہ یا جواری کہا جاتا تھا، اپنے مالک کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے موسیقی، علم نجوم، ریاضی اور علم الہیات سیکھتیں، اور خیزران نے تو فقہ کی باقاعدہ تعلیم بھی حاصل کی۔ المہدی کی زندگی میں خیزران سے پہلے بھی کچھ لونڈیاں آئیں، لیکن مرنیسی کے مطابق وہ بالآخر المہدی کی پسندیدہ بن گئیں۔ وہ دونوں عملی لطیفوں سے لطف اندوز ہوتے، کئی بار المنصور کے غصے کی نقل بھی کرتی۔ سن 775 میں المہدی خلیفہ بنے تو خیزران نے انہیں آزاد کر کے شادی کرنے پر راضی کر لیا۔ مورخ ہیف کینیڈی لکھتے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب خلیفہ سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ اشرافیہ میں شادی کریں گے، خیزران کو ملکہ بنانا جرأت مندانہ طور پر روایت سے ہٹ کر تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ المہدی کی زندگی میں خیزران حج پر گئیں تو انہیں مکہ میں خط لکھا کہ وہ ان کے بغیر وحشت محسوس کرتے ہیں، اور کچھ اشعار کے ذریعے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ یوں پہلی بیوی ریتا کے بیٹوں کی بجائے خیزران کے بیٹوں موسیٰ الہادی اور ہارون رشید کو اپنے تخت کا وارث بنایا۔ تاریخ ریتا اور خیزران کے درمیان براہ راست کشیدگی کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کرتی، لیکن ایبٹ کا قیاس ہے کہ ریتا نے جان لیا ہوگا کہ خیزران کی مخالفت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ملکہ کے طور پر خیزران اب خلیفہ کے حرم میں بھی اعلیٰ اختیار رکھتی تھیں اور سلطنت کی بھی سب سے طاقتور اور با اثر خاتون تھیں۔ عربی اور اسلامی علوم کے ماہر ولیم منٹگومری واٹ نے انسائکلوپیڈیا کے لیے تحقیق کی ہے۔ خیزران ایک مضبوط شخصیت کی حامل خاتون تھی جن کا اپنے شوہر اور پھر بیٹوں کے دور حکومت میں امور مملکت میں بہت اثر تھا۔ مرنیسی لکھتے ہیں کہ جب بھی المہدی دربار میں آتے وہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ وہ ایک پردے کے پیچھے چھپی ہوتی اور اگر کسی بات سے متفق نہیں ہوتی تھیں تو وہ ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیتی تھی۔ انہیں ہر وقت خلیفہ تک براہ راست رسائی حاصل تھی۔ ان کی تجاویز کو ہمیشہ قبول کیا جاتا تھا۔ ان کی سفارش سے انعام یا ترقی اور سزا میں معافی ملتی۔
دربار میں برمکیوں سے ان کا اتحاد تھا۔ خالد برمکی تب ساتھ تھے جب خیزران کو المہدی نے خریدا تھا اور ان کے ملکہ بننے کی پیش گوئی کی تھی۔ ان کے بیٹے اور ہارون رشید کے استاد یحییٰ برمکی کی بیوی ام فضل نے ہارون کو اپنا دودھ پلایا تھا، اور ہارون کی والدہ خیزران نے یحییٰ کے بیٹے فضل کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ مرنیسی کے مطابق وہ تمام فوجی اور ریاستی امور پر تبادلہ خیال کرتی اور فیصلہ میں مدد دیتی۔ وہ درخواست گزاروں، مرد اور خواتین دونوں سے ملاقات کرتی، انہیں غیر ملکی سفیروں سے ملنے، سیاسی طاقت استعمال کرنے اور امور سلطنت چلانے کے لیے سرکاری کاغذات پر دستخط کرنے کی اجازت بھی تھی۔ خیزران کے مال کی حفاظت سپاہی کرتے اور ان کی زمینیں دارالحکومت بغداد کے مضافات میں پھیلی ہوئی تھیں۔ متعدد کاروباری ادارے اور کارخانے بھی چلاتی اور بیرون ملک بھی بڑا کاروبار تھا۔ ان کے پاس سینکڑوں غلام تھے اور کئی خواتین ملازمائیں تھیں۔ ایک پرتعیش طرز زندگی تھا۔ ان کی سالانہ آمدن خلافت کی آمدن کا 1/3 تھی، جو ان کے بیٹوں الہادی اور ہارون رشید کی خلافت کے دوران دوگنا ہو کر خلافت کی کل آمدنی کے نصف سے زیادہ ہو گئی۔ نبی ایبٹ لکھتی ہیں کہ خیزران کی ذاتی دولت نے انہیں بلا شبہ ان کے بیٹے خلیفہ ہارون رشید کے بعد اپنے دور کی مسلم دنیا کی سب سے امیر ترین شخصیت بنا دیا تھا، لیکن وہ خیرات بھی اسی نسبت سے کرتی تھیں۔ خیزران کو مکہ میں اور اس کے راستوں کے ساتھ کنویں کھودنے اور پینے کے پانی کے چشمے لگانے کا سہرا بھی دیا جاتا ہے۔ طالب ہاشمی کے مطابق ایک دفعہ خیزران کو ایک نوکر نے اطلاع دی کہ اموی خلیفہ مروان دوم کی بیوہ مزنہ دروازے پر ہے۔ مزنہ کے حالات نے خیزران کے دل کو اس قدر متاثر کیا کہ پھر موت تک انہیں شاہی سرپرستی حاصل رہی۔ جیسے جیسے ان کے شوہر کی عمر بڑھتی گئی، دربار میں ان کی طاقت بڑھتی گئی اور انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو بھی عہدوں سے نوازا۔ مرنیسی لکھتی ہے کہ جب المہدی بغداد سے دور ہوتے تو وہ ان کی طرف سے حکومتی معاملات کو سنبھال لیتی تھی۔ اپنی والدہ، 2 بہنوں اور 2 بھائیوں کو بھی بلوا لیا اور اپنی ایک بہن سلسال کی شادی المہدی کے بھائی جعفر سے کی اور اپنے بھائی کو یمن کا گورنر نامزد کیا۔ 2 بیٹوں کے علاوہ المہدی اور خیزران کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام بانوکا تھا۔ بینسن بورک اپنی کتاب دا کیلفس سپلینڈر اسلام اینڈ دا ویسٹ ان دا گولڈن ایج آف بغداد میں لکھا ہے کہ المہدی ان سے اتنا پیار کرتے تھے کہ انہیں لڑکیوں کا لباس پہنا کر سفر میں ساتھ لے جاتے۔ جب 16 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی تو المہدی نے تعزیت عام طلب کی، جس پر اعتراض اٹھا کیونکہ تب بیٹی کی وفات پر عوامی تعزیت کو درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ 10 سال 1.5 ماہ کی حکومت کے بعد المہدی کی وفات اگست 785 میں سرکاری طور پر جانشین مقرر کیے بغیر ہو گئی۔ الہادی خلیفہ ہوئے اور ہارون نے رضامندی ظاہر کی۔ مرنیسی لکھتے ہیں کہ خیزران نے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ فوج کی اجرت ادا کریں تاکہ امن و امان قائم رہے۔ پھر ان سے اپنے بیٹے کی غیر موجودگی میں نئے خلیفہ کے طور پر بیعت لی۔ خیزران اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کے دور حکومت میں بھی ویسا ہی غلبہ چاہتی تھی جیسا اپنے شوہر المہدی کے دور میں حاصل تھا۔ وہ الہادی سے مشورہ کیے بغیر فیصلے کرنے لگیں، تاہم الہادی نے ریاستی امور میں ان کی شرکت کی مخالفت کی۔ یہ تنازع بالآخر عوام کے سامنے اس وقت کھلا جب خیزران نے ایک درخواست گزار عبداللہ بن مالک کے حق میں سفارش کی اور کھلے عام اپنے بیٹے سے جواب طلب کیا۔ الہادی غصے میں کھلم کھلا ان پر چلانے لگا اور کہا، میری بات کان کھول کر سن لیں، میرے لوگوں میں سے جو کوئی آپ کے پاس درخواست لے کر آئے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، سر کاٹ دیا جائے گا اور اس کی جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ کے پاس یہ جھمگٹا کیوں لگا رہتا ہے؟ اللہ اللہ کریں، خبردار جو کسی کے بھی حق میں منہ کھولا۔ ولیم منٹگومری وارڈ کے مطابق جب الہادی ستمبر 786 میں پراسرار طور پر وفات پا گئے تو افواہ تھی کہ موت کے پیچھے خیزران کا ہاتھ ہے۔ ابو جعفر محمد بن جریل
तबरी ने तारीख तबरी में लिखा है कि बाज अरबाब ने बयान किया है कि उनके पेट में एक दुम्बल यानी फोड़ा हुआ था, वही वजह हलाकत हुआ। दूसरे अरबाब ये बयान करते हैं कि उनकी माँ खैजरान के इशारे और हुक्म से बाज लौंडियों ने उनको हलाक किया क्योंकि अल-हादी ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी। वो लिखते हैं कि अल-हादी ने एक दिन अपनी माँ को पके हुए चावल भेजे। वो चावल इम्तिहान के तौर पर कुत्ते को खिलाए गए तो उसका तमाम गोश्त टुकड़े टुकड़े होकर गिर पड़ा। एक वजह यह बताई गई है कि खैजरान को मालूम हुआ कि अल-हादी अपने भाई हारून रशीद को कत्ल करने का मंसूबा बना रहे हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है कि अपने मुख्तसर दौरे हुकूमत में अल-हादी ने अपने भाई हारून रशीद के हक में वरासत को मनसूख करने की कोशिश की। तबरी में फजल बिन सईद से रवायत है कि खैजरान ने कसम खाई थी कि वो मूसा अल-हादी से बात नहीं करेंगी। जब अल-हादी की मौत का वक्त करीब आया और कासिद ने इतला दी तो उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, वुजू के लिए पानी लाओ ताकि नमाज पढ़ लूं। आज रात एक खलीफा मरेगा, दूसरा बरसरे इक्तदार आएगा, बरसरे खिलाफत होगा और तीसरा पैदा होगा। मूसा अल-हादी की वफात हुई, हारून रशीद खलीफा हुए और मामून रशीद पैदा हुए। हारून रशीद 14 सितंबर 786 को खलीफा बने तो खिलाफत मगरबी बहरा रूम से हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। खलीफा हारून रशीद ने अपने भाई के बरक्स अपनी वालदा के अमूर ममलकत में हिस्सा लेने की मुखालफत नहीं की, बल्कि उनकी सियासी काबिलियत को खुले दिल से तस्लीम किया और उनके शाना बशाना हुकूमत की। मरनीसी के मुताबिक वो ये बताते हुए फख्र महसूस करते थे कि उन्हें खैजरान जैसी काबिलियत और जहानत की किसी औरत के साथ अपनी ताकत साझी करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। जब खैजरान की 789 789 में वफात हुई तो उनके बेटे हारून रशीद ने कवायद को तोड़ते हुए अवामी तौर पर अपने दुख का इजहार किया और उनके जनाजे में शिरकत की। तारीख़ में खैजरान के सियासी कारनामों की ज़्यादा तफसील नहीं मिलती, लेकिन टॉम वर्दे अपने एक मजमून में लिखते हैं कि उनके नाम पर सिक्के ढाले गए, महल्लात उनके नाम से मंसूब किए गए और जिस कब्रिस्तान में बाद के अब्बासी हुक्मरानों को सुपुर्द खाक किया गया उसमें भी उनका नाम मौजूद है। ये सब न सिर्फ उनकी हैसियत की गवाही देते हैं बल्कि यही मिरास उम्मतुल अज़ीज़ तक पहुँचती है जिन्हें तारीख़ में ज़ुबैदा के नाम से जाना जाता है। ज़ुबैदा सलसाल की बेटी और खैजरान की भांजी और हारून रशीद की बीवी होने के बायस उनकी बहू थी। जहां हारून रशीद अल्फ लैला व लैला 1001 रातें के खलीफा दिखाई देते हैं, ये खैजरान और ज़ुबैदा के मजबूत किरदार हैं जो अफसानवी शहरजाद की हकीकी ज़िंदगी की बुनियाद थे। आदम अली कहते हैं कि खैजरान एक गैर मामूली खातून थी। वो अपनी मजबूत क़ुव्वत इरादी, अज़म, जहानत और दानिशमंदी, इस्तिकामत और बेरहमी की बदौलत ग़ुलाम से मादर मलका के दर्जे तक पहुँची। वो 3 खुलफा के तख्त की ताकत थी।